अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। पनामा मामला नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद इसका जिक्र पाकिस्तान के सियासी पंडालों और ऐवानों में मुसलसल हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अब से कुछ देर कबल डहरकी में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर जमहूरियत रहनी है तो इसके लिए शेर की कुर्बानी लाजमी है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि पनामा पर एतजाज़ एहसन साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका बिल मंजूर करना होगा। अगर ये बिल मंजूर नहीं होता तो कमीशन नहीं चल सकेगा, और अगर कमीशन नहीं चला तो आपकी हुकूमत भी नहीं चल सकेगी। ये भी जहन में रहे नाजरीन। इसी जलसे में बिलावल साहब एक ही सांस में नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब पर गरजते दिखाई दिए। दूसरी जानिब आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहूटा में एक जलसे से खिताब किया, जिसमें उनका कहना यह था कि मुखालिफिन इस वक्त उनके ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को 50 साल पीछे ले जाएं, तरक्की का रास्ता रोकें। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले जो हुआ वो सब लोगों के सामने है, लोग दावा क्या कर रहे थे और निकला क्या। मुखालिफिन की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि उनको मालूम है 2018 में भी हम ही आएंगे। इससे हटकर आज हमें सेनेट में भी नाजरीन पनामा के हवाले से दोबारा जिक्र उसका छिड़ता नजर आया। सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज़ एहसन साहब ने ये फरमाया कि बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म एहतसाब से फरार का रास्ता लेते दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर सेनेट में पीपल्स पार्टी का जो बिल है पनामा इंक्वायरी बिल, उसकी हिमायत में उसके मंजूर करने के हवाले से नारेबाजी भी हुई, और जो इस वक्त आप इश्तिहारात देख रहे हैं चैनल्स पर हुकूमती, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई गई और नतीजा उसका एक वॉकआउट की सूरत में निकला। इन सियासी बयानात और इल्ज़ामात से हट कर नाजरीन जो एक और इंतहाई अहम मामला है, एक और इंतहाई अहम खबर है, वो बज़ाहिर इस वक्त मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल है। आज कराची में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात हुए, 5 अफराद इन वाक़यात में जाँ बहक हुए, और अब से कुछ देर कबल लियारी में एक दस्ती बम हमला हुआ, जिसके नतीजे में 15 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ये वाक़या और इससे कबल में पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी पर होने वाला दहशतगर्दी का हमला एक बड़ा इंडिकेटर है इस बात का कि मुल्क में पनामा से हट कर कई अहम मसाइल हल तलब हैं। तो हमारी सियासी जमातें, पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें नाजरीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात से हटकर, पनामा मामले पर अपनी तवानाई सर्फ करने से हटकर अमलन इन मसाइल के हल के लिए क्या करेंगी आने वाले दिनों में, इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सईद गनी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शफकत महमूद साहब। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। गनी साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ कर पाऊँ, अगर मैं आपसे सादा सवाल करूं कि पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब के जहन में इस वक्त क्या है? बज़ाहिर दो सियासी महाज वो खोल रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ भी, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी। तो सिर्फ क्या कोई पॉलिटिकल स्पेस गेन करने का मामला है? जवाब जाहिर है, अगर पॉलिटिकल लीडर कोई बात करेगा तो पॉलिटिकल बात तो उसमें होती है। ये तो नहीं कह सकते कि कोई मकासद ऐसे नहीं होते, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं अगर आप उनको देखें तो वो इस मुल्क के जो बुनियादी इश्यूज हैं उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी एक इशू को पकड़ लेते हैं, उसके साथ पीछे जो और मामला होते हैं उनको भूल जाते हैं। पनामा का मसला बिल्कुल अहम है, हम उस पर बात भी कर रहे हैं, हम उस पर कोशिश भी कर रहे हैं कि उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब की फैमिली और दीगर लोगों का एहतसाब भी हो सके, लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि उसके साथ साथ जो दीगर इस मुल्क के बहुत अहम मसले हैं उसको हम किसी एक तरफ छोड़ दें। बदकिस्मती से खान साहब जब इसके पीछे पड़े, पनामा के पीछे, तो उसी दौरान आप देखें कि ये कोयटा में दहशतगर्दी का एक इतना बड़ा वाक़या हुआ और 8, 10, 12 घंटे के बाद वो स्क्रीन से गायब हो गया और लोगों को पता भी नहीं था कि कोयटा में इतना बड़ा कोई वाक़या हुआ है। हम ये चाहते हैं कि अगर पनामा पे बात हम कर रहे हैं तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर में जो भारतीय मज़ालिम है हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें बावजूद बेइंतहा कामयाबियों के आज भी देखें दहशतगर्द जहां चाहते हैं एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या करने में वो कामयाब हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? नेशनल इलेक्शन प्लान पे क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा है? हमें इस पर भी देखना चाहिए। एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाने की बात की गई थी, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाई थी कश्मीर के मौके, इशू के मौके पर। उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम वो कमेटी रिवाइव करेंगे, उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा करने के लिए बहुत ही एक सरगर्म फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है। उनकी वजीर खारजा आप देखें दुनिया भर में हर जगह पहुंची होती हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है गनी साहब इन अहम मामलात पर अगर तवज्जो नहीं है हुकूमत की
तो पीपल्स पार्टी का या बिलावल भुट्टो साहब का जो मुजरिम है इमरान खान साहब हैं या वज़ीर आज़म हैं? नहीं, इस पे तो हम हुकूमत से बात कर रहे हैं। हमने अगर 4 डिमांड की तो इमरान खान से तो नहीं किए ना। हमने 4 मुतालबा तो हुकूमत से रखे, इमरान खान से तो नहीं रखे। इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं हम तो उसका जवाब उनको दे रहे हैं। अगर वो कहेंगे इस्लामाबाद बंद करना है तो हम कहेंगे कि ये गलत बात है, आपको बंद नहीं करना चाहिए, आपके मुतालबा जायज़ है लेकिन तरीक़ेकार आपका ठीक नहीं है। इमरान खान साहब अगर हमारी लीडरशिप पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम यकीनी तौर पर उसको जवाब देंगे कि जनाब इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। बाकी जो इशूज़ हैं, जो मामलात हैं, जो मुतालबात हैं, वो हमने खान साहब से नहीं किए हैं, वो हम हुकूमत से कर रहे हैं। तो जवाब ये इमरान खान साहब की तरफ से इल्ज़ाम हैं, उनका जवाब दे रहे हैं आप? ये गिला उनसे हमें जरूर होता है कि जो इश्यूज हैं, देखिए जो मसाइल है, इमरान खान साहब ने ये इतनी बड़ी कल परसों जो है जलसा करके तकरीर की, क्या उसमें उन्होंने कश्मीर में होने वाले मसाले पे बात की? क्या इस मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, कोयटा में इतना बड़ा सानिया हो गया, क्या उस पर उन्होंने कोई बात की? क्या सीपैक इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है इस मुल्क के लिए जिसका फायदा सबको पहुंचना चाहिए, हुकूमत उसको कंट्रोवर्शियल बना रही है, क्या उस पर उन्होंने बात की? अगर एक बड़ी जमात है, मैं मानता हूँ बाबू उसके लीडर हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ एक चीज के पीछे पड़ जाए और बाकी चीजों को छोड़ दें तो हम ये सवाल जरूर उठाएंगे कि जनाब ये एक मसला इस मुल्क का नहीं है, ये है जरूर, लेकिन इसके साथ साथ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इशूज इस मुल्क के हैं। मैं शफकत साहब के सामने, ये आपका केस में शफकत साहब के सामने रखता हूं। शफकत साहब, पीटीआई के लिए पाकिस्तान में सिर्फ पनामा का इशू है? गनी साहब कह रहे हैं बाकी बड़े अहम मसाइल हैं और बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं है खान साहब की और आपकी जमात की। सबसे पहले तो बात यह है कि मुझे कोई हैरानी नहीं है कि बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी के बाकी सरकर्दा रहनुमा बार बार पीटीआई को अटैक करते हैं, क्योंकि अंदर से तो हुकूमत से ये मिले हुए हैं। और ये जब हमें अटैक करते हैं या इमरान खान को अटैक करते हैं तो ये हुकूमत की मदद करते हैं, और इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। और उसकी वजह ये है कि पनामा का जो मसला है वो तो करप्शन का मसला है ना, और करप्शन के जो मीनार माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने या इनके लीडर आसिफ जरदारी ने खड़े किए हैं और जिस तरह की है, तो उसके बाद बड़ा मसला मुश्किल है पीपल्स पार्टी के लिए कि वो करप्शन के मामले को हाईलाइट करे, या करप्शन के मामले में उनके कुछ लीडर हैं जिनकी जो कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि पार्टी में माइनॉरिटी है, एतजाज हसन है, कमरुज़्ज़मान कारा है, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी बात कोई सुनता नहीं है। क्योंकि बाकी तो आपको सिंध का भी पता है कि जिस तरह सिंध में माशाल्लाह पिछले 8-10 साल में 7-8 साल में जो किया है, वहाँ पे वो शर्जील मेमन साहब ने जो करप्शन की खिलाफ मुहिम में खिदमत की है, या जो बाकी इनके सारे और काबरीन हैं, तो इसलिए मुझे तो कोई हैरानी नहीं है कि ये। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह दहशत गर्दी की बात कर रहे हैं, शायद सईद गनी साहब हमारे भाई हैं, उनको इस चीज का इल्म नहीं है कि उसी दिन इमरान खान साहब कोयटा गए थे। बिलावल साहब गए मेरा ख्याल है, लेकिन कोई 4-5 दिन के बाद गए, और हम तो फौरन वहाँ पे इमरान पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे जाके ताज़ियत भी की और सब मरीजों को भी देखा। जरा वजाहत, आपने अभी फरमाया कि पीटीआई पर तनकीद करेगी पीपल्स पार्टी, आप मुकम्मल कीजिए। जी, तो मैं ये कर रहा था कि और ऐसी कोई बात नहीं है जो हम कोई और इश्यूज नहीं उठा रहे। हमने कश्मीर पे बहुत ही इमरान खान साहब ने जिस अल्फाज में मोदी की खबर ली लाहौर में 30 सितंबर को, आपको याद ही होगा, इतने बड़े जलसे में चैलेंज किया जिस तरीके से, तो ये तो सिर्फ अब क्योंकि इन्होंने बेसिकली पीपल्स पार्टी ने मदद करनी है नून लीग की, तो वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज लेके तो तहरीक इंसाफ पे हमला करते हैं। शौकत साहब, यही मेरा सवाल है, ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा जस्टिफाई करना कि आपकी जमात की पॉलिसीज पर तनकीद का बराह रास्त मतलब है हुकूमत को सपोर्ट करना? आपकी जमात से गलती हो सकती है, उस पर तनकीद हो सकती है। बात यह है कि इस वक्त मुल्क में जो एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है और बड़ा मौका है, इस मुल्क में करप्शन का जो एक जिस तरीके से लूट मार हुई है, जिस तरह सियासी लीडरान जो है उन्होंने अपनी दौलतें क्या कहना चाहिए दुनिया जहान के लेवल पे बिलियनियर हो गए हैं, तो ये बड़ा अगर हम इस जंग को हार गए तो फिर इस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि जो अशराफिया है अगर वो लूट मार में पड़ी हुई है तो फिर उसके बाद तो मुल्क जो है वो बच नहीं सकता। इस तहरीक के दौरान और इस वक्त खास तौर पे अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो सिर्फ हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं या गोलाबारी करते हैं,
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو صرف اور صرف، اور بلکہ ہمیں تو کوئی اس میں حیرانی نہیں ہے، کیونکہ بے شمار میں آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں جہاں انہوں نے کیا ہے. مجھے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ انہوں نے بینک لیے ہیں، اور جو سندھ کی لوٹ مار ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے، اور اس بات میں وہ سیٹسفائیڈ ہے. اور دوسری طرف نواز شریف کو وہ کس منہ سے چیلنج کریں گے اس کی کرپشن. چل میں یہ نقطہ ذرا غنی صاحب آپ اگر اس پر جواب دیں. بلاول صاحب آپ کے چیئرمین آج کہہ رہے تھے غنی صاحب کہ اپوزیشن کو مل کر کام کرنا ہوگا، تو یہ جو ابھی ماحول بن رہا ہے غنی صاحب، اس میں اپوزیشن کے مل کر کام کرنے کا کوئی سما بن سکتا ہے؟ کوئی سوال اٹھتا ہے پھر؟ میں جواب یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. جو بات شفقت صاحب نے کہی ہے کہ ہم کیوں نواز شریف کو ہٹ کریں گے اور ہم ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور نواز شریف کی مدد کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس تقریر کا محور تو نواز شریف صاحب ہی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی بات کریں گے، پی ٹی آئی کوئی بات کرے گی تو ہم جواب ضرور دیں گے. یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ایک ہونا چاہیے. مجھے بتائیے کہ جب پاناما کا ایشو ہوا تو ساری جماعتوں کو اکٹھا کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے کیا. اپوزیشن کی ساری ایک جماعتیں ایک جگہ بیٹھی، ایک اتفاق رائے سے ایک بل تیار ہوا، قانون تیار ہوا، اور کوشش کی گئی کہ سارے اکٹھے چلے. اس میں نقد کس نے لگایا؟ اس میں اپوزیشن کی باقی جماعتیں کس طرف کھڑی اور پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں؟ اگر ایک شخص اس میں سے نکل کر جائے اور یہ کہے کہ جی میں نے یہ اعلان کر دیا احتجاج کا اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ میری جو ہیں وہ دوچھلی ہے ساری کی ساری، اور دوچھلے بن کر، کیونکہ میں نے کہا رائے بنٹ جانا ہے اس لیے اب رائے بنٹ آؤ، اگر اب نہیں آؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب نواز شریف سے ملے گئے ہو. میں نے کہا ہے کہ اسلام آباد بند کرنا ہے، اگر آپ نہیں بند کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف سے ملے گئے ہو. تو اپوزیشن کے اتحاد کو سبوٹیج کیا ہے عمران خان نے. اگر اس کا فائدہ نواز شریف کو پہنچ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہیں عمران خان. ہم یہ بات پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جب آپ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھے بٹھا کر کام کرنے کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ کو اپنی خواہشات، اپنا نقطہ نظر مسلط نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر. بیٹھ کر بات ہوتی ہے، اگر اتفاق ہو جائے کہ جی کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے، اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی اس کی پابندی نہ کرے تو پھر یہ الزام پیپلز پارٹی کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. اب اگر یہ بات کرتے ہیں جی کرپشن کی، میرے بھائی جو الزامات آج ہم پر آپ لگا رہے ہیں یہی پیپلز پارٹی 2-3 مہینے پہلے بھی تھی، جن کے ساتھ آپ بیٹھے بھی تھے، جن کے ساتھ آپ بات بھی کرتے تھے، جو آپ کو اچھی بھی لگتی تھی. اور اگر ہم شاید اسلام آباد بند کرنے میں ان کے ساتھ ہوتے تو پیپلز پارٹی کی برائیاں ان کو نظر نہیں آتی. میں آج بھی ان کو کہتا ہوں پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر کے متعلق خلاف ان کے پاس شواہد ہیں تو یہ گھروں میں نہ رکھیں. غنی صاحب آپ کی اجازت میں شفقت صاحب اسی کی بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. شفقت صاحب لے کر جائیں. ایک دن پیپلز پارٹی اچھی ہے، اگلے دن بری ہے. پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کا ساتھ بھی دے رہی ہے، آپ ان کے پیناما انکوائری بل کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. سر اس کو تضاد نہ کہیں تو کیا کہیں شفقت صاحب؟ میں اگر ایک بات اس میں ایڈ کر دوں آپ کی جواب، جی صرف ایک بات ایڈ کر دوں کہ یہ جو بل ہے اس پہ پی ٹی آئی کے بھی دستخط ہیں، صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. یہ بل جس دن سینٹ میں پیش ہوا 26 سپٹمبر کو ہمیں ووٹوں کی ضرورت تھی، پی ٹی آئی کے دستخط ہیں، اور پی ٹی آئی کا ایک ممبر سینٹ میں نہیں آیا. میرے فون کرنے کے باوجود انہوں نے کہا جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. میں بریک میں جانے سے پہلے شفقت صاحب کا جواب ذرا لے لیجیے. سنجیدگی تو یہ تھی. جی شفقت صاحب. جی بات یہ ہے کہ ووٹوں کے اعتبار سے تحریک انصاف دوسری بڑی جماعت ہے ملک کے اندر. جب یہ پاناما کا معاملہ ہوا تو ہم نے رواداری کی خاطر، اور کیونکہ ہم اعتزاز احسن کی عزت کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے پاس جائیں گے. ان کے ساتھ میٹنگز بھی کی اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک جوائنٹ، لیکن اندر سے ہمیں پتا تھا کہ 6 مہینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو ان کی کاوشیں ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلا، 0. کیونکہ جتنی بھی کاوشیں ان کی کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے. لیکن سر آپ ان کی نیت پہ شک نہیں کریں گے شفقت صاحب؟ نتیجہ الگ. جب کچھ نہیں نکلا اس کے رزلٹ میں، تو پھر ہم نے رات کے اقدام کا فیصلہ کیا، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس ایشو کو فورس کرنے کے لیے ہمیں اب عوام کی عدالت میں جانا پڑے گا. اور جب ہم عوام کی عدالت میں گئے تو اس میں اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کمیشن بھی بن رہا ہے اور تحقیقات بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے نا کہ کہنا کہ جی ہم یہ ایکچولی پیپلز پارٹی کی جو ساکھ بہت گر گئی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ اس موقع سے ہم کوئی لیڈرشپ رول، خاص طور پر پنجاب میں جہاں یہ بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، کہ شاید ہم وہاں کوئی جگہ بنا سکیں.
لیکن جب ہم نے کال دی انہوں نے کہا کہ وہ اب تو یہ لیڈرشپ رول تحریک انصاف کے پاس چلا گیا ہے اس لیے ہم نہیں جائیں گے. لیکن ایک آخری بات میں کروں, یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ ٹھیک ہے ہمارے جلسوں میں یا ہمارے تاریخ میں یا احتجاج میں شامل نہ ہوتے, لیکن جو پھر انہوں نے ہمارے بارے میں زبان استعمال کرنے شروع کی, سب نے نہیں, قاہرہ صاحب نے اور اعتزاز نے نہیں کی, لیکن جو باقی لوگوں نے زبان استعمال کرنی شروع کی تو پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑا اور بڑے ریسٹرینٹ کرنے کی کوشش کی ہم نے. لیکن کیونکہ ان کو اس کے بعد جو میں تو کہتا ہوں جو ملی بھگت ہے اس میں ان کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے بارے میں میں کوئک بریک شامل کر لوں. دونوں اطراف سے جو ناظرین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ الزامات لگتے ہیں, اس کا جواب دیا جاتا ہے. بہرحال اس سارے سیاسی اختلاف کے باوجود پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ پیناما کے اوپر جو بل سینٹ میں پیپلز پارٹی نے دے رکھا ہے وہ بل ٹھیک ہے, اس پر وزیر اعظم کا احتساب ہو سکتا ہے. سو اب ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے اسی بل پر آواز اٹھائی جا رہی ہے. آج سینٹ میں اس کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں. حکومتی موقع بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین, پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پیناما لیکس کو لے کر پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے موقف کو, اور خصوصاً اس پہلو پر کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے, لیکن اس کے باوجود جو سیاسی پنڈال ہیں پاکستان کے اس میں یہ معاملہ اب تک گرم ہے. اس پر ذکر ہو رہا ہے, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب کا آج ڈہرکی میں جلسہ اس کی ایک زندہ مثال ہے, اور اس سے ہٹ کر آج سینٹ میں ایک مرتبہ پھر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن صاحب نے اس معاملے کو زندہ رکھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پیناما انکوائری بل ہے اس کا ذکر کرنے کے حوالے سے اب ان کا یہ ماننا تھا کہ اس بل کو بہرحال منظور ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب بھی آج اس حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بل منظور نہیں ہوتا تو کمیشن نہیں چل سکے گا جو سپریم کورٹ کا, اور اگر وہ کمیشن نہیں چلے گا تو پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکے گی. شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفقت صاحب, بہرحال جو 4 مطالبات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ پی ٹی آئی کے موقف سے اس وقت زیادہ جامع نظر آتے ہیں. وزیر خارجہ کی تعیناتی کا مطالبہ ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمانی اس کی تشکیل نو ہے, یہ پیناما انکوائری بل بھی ہے. سو اس پر کتنی کنورجنس ہے پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی پیپلز پارٹی کا بل نہیں ہے. یہی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہاں بھی تھوڑی سی ایک گگلی کرائی جا رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا بل ہے. یہ پیپلز پارٹی کا بل نہیں ہے. اس بل میں یہ ہمارا بھی مشترکہ بل ہے ان کے ساتھ, تو اس لیے اگر یہ گگلی ہوگی تو اس سے کوئی اعتماد کی فضا جو ہے وہ نہیں بنتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پیناما لیکس کے بارے میں جو ہمارا سارا تحریک چل رہی ہے اس میں ان کو یہ پڑ گئی ہے کہ جناب فارن منسٹر کیوں نہیں بنایا. بھائی اس میں یہ اس کا جو ہم پیناما میں ہم اکٹھے بیٹھے تھے, اور میں آپ کی جانب اگر یہی نقطہ لے کر آؤں, ادھوری بات میں سن پایا شفقت صاحب کی, لیکن وہ نقطہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ غالباً اس وقت پیناما اور کرپشن کا محاذ گرم ہے. آپ بیچ میں وزیر خارجہ کی تعیناتی جیسا مطالبہ کرتے ہیں. بظاہر ان کا کہنے کا مطلب کہ اہم معاملہ لے کر پیناما کا ہی ہے. سو کیا پیپلز پارٹی کو بھی اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ جو ویگن ہے پیناما کی وہ شاید کہیں چھوٹ گئی ہے؟ الیکشن کمیشن آپ لوگ گئے, وہاں پروسیڈنگز رک گئیں, سپریم کورٹ میں آپ لوگ ہیں نہیں. دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی جو شفقت صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سب کا بل ہے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پی 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 کا بل ہے. میں نے ابھی آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کہی کہ اس پر صرف پیپلز پارٹی کے نہیں پی ٹی آئی کے بھی دستخط موجود ہیں. یہ میں نے ابھی آپ کے شو میں کہا. لیکن ہوا یہ ہے کہ جس وقت یہ سینٹ میں پیش ہوا, جب ہمیں ووٹوں کی ضرورت تھی اس کو سینٹ سے پاس کروا کے اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف بھیجنے کے لیے, ان کے لوگ وہاں نہیں آئے. انہوں نے لٹرلی بائیکاٹ کیا, اور یہ بھی نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا, ان کو بتایا گیا, ان کو میں نے کہا خود فون کر کے کئی لوگوں کو, یہ نہیں آئے. چلیں ان کی مرضی, لیکن بہرحال کسی طرح ہم نے مینیج کیا, وہ وہاں سے تھرو ہو گیا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی وزیر خارجہ کا ایشو کہاں سے آ گیا. دیکھیں, وزیر خارجہ تو یہاں پچھلے 3-3.5 سال سے نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی اس طرح آپ مطالبے کے طور پہ آپ اس کو لگائیں. ایشو یہ ہوا کہ جب کشمیر کے اندر بھارتی مظالم بڑھے اور بھارتی موقف کو دنیا میں پذیرائی ملنے لگی, پاکستان کی بات دنیا میں کہیں سنی نہیں جا رہی, پاکستان کا موقف دنیا میں رکھنے کے لیے کوئی قابل آدمی آپ کے پاس نہیں ہے, تو اگر ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ لگایا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھارتی جو ڈپلومیسی ہے اس کا بھی جواب دینے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جائے. اور وزیر خارجہ کا کوئی لگے گا تو پیپلز پارٹی کا تو نہیں لگے گا, تو پی ایم ایل این کا لگے گا, ان کے کوئی اعتماد کا بھی لگے گا.
لیکن کم از کم پاکستان کی نمائندگی دنیا میں بہتر طور پر وہ کر سکے گا اور بھارتی موقف کو کسی طرح سے مسترد کرنے کے لیے کوئی بات کہی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو ہمارے اس مطالبے پر کیا اعتراض ہے. سی پیک کی ہم بات کر رہے ہیں, جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کو دیکھنے کے لیے, نیشنل ایکشن پلان کو دیکھنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں اور اس وقت ہمیں صرف پاناما پہ بات کرنی چاہیے اس لیے کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, اسی جو پروٹیسٹ کمپین انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, انہوں نے مختلف جگہوں پر پیپلز پارٹی کو اس میں بلایا ہے, انوائٹ کیا ہے, دعوت دی ہے. پیپلز پارٹی کئی جگہوں پر ریزرویشن کے باوجود لاہور کے ان کے پروگرام میں ایک سمبولک ہماری پارٹیسپیشن ہوئی, ہمارے کچھ لیڈرز وہاں گئے بھی تھے. اس وقت تک پیپلز پارٹی ان کو قبول ہے, لیکن اگر یہ نقطہ تو ہم نے اٹھایا. یعنی ذرا صرف یہ بتائیے کہ ابھی ایک دفعہ پھر آج بلاول صاحب ہوں یا اعتزاز حسن صاحب سینٹ میں ہو, یہ پیناما انکوائری بل کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اب تو سپریم کورٹ نے کمیشن بنانا ہے, ٹی او آرز انہوں نے پٹیشنر سے مانگ لیے ہیں, سو اس بل کی کوئی ریلیونس یا امپورٹنس رہ گئی ہے ابھی؟ جی بالکل ہے. دیکھیں, ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حکومت نے پاناما کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں خط لکھا تھا اور سپریم کورٹ نے اس خط پر کچھ اعتراضات لگا کے واپس کر دی اور کہا کہ جو ٹی او آرز آپ نے بتائے ہیں اور جو 1956 کے قانون کے تحت کمیشن بنتا ہے وہ ٹوتھلیس ہوتا ہے اور ہم یہ اس طرح سے نہیں, وہ کچھ انہوں نے باتیں اس میں بتا دی. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹی او آرز بنا سکیں خود سے, تو یہ ان کو اس وقت کر لینا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں بنا سکتے ہیں. آج بھی ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام جماعتوں سے کہا ہے کہ آپ ٹی او آرز دیں, اور یہ بھی کہا کہ اگر اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو ہم اپنے ٹی او آرز بنائیں گے خود. اب اگر سپریم کورٹ خود سے کمیشن بناتا ہے, بھائی سپریم کورٹ ہے, بناتے رہے. پہلے افتخار چودھری صاحب یہ کام کرتے رہے, حالانکہ وہ اپنے آپ کو آئین سے ماورا سمجھتے تھے اور بہت ساری چیزیں ایسی کر جاتے تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ جب سپریم کورٹ میں آئین کو ماننے والے, اس کو فالو کرنے والے ججز موجود ہوں, تو ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آئین سے باہر جا کے کوئی کام کریں گے. تو کمیشن صرف 1956 کے قانون کے تحت بن سکتا ہے اور وہ حکومت بناتی ہے. 1956 کا جو قانون ہے اس کو ہم بھی کہتے ہیں, سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی اس کے مطابق تو کام ٹھیک نہیں چلے گا, اور پی ٹی آئی کا خود اپنا موقف بھی یہ رہا ہے ماضی میں. انہوں نے دھاندلی کے لیے کمیشن بنانے کے لیے علیحدہ قانون بنوایا تھا اور وہ اس نئے قانون کے تحت کمیشن بنا تھا. لہذا ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ پاناما کی مناسب طریقے سے جامع تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو ایک نیا قانون بنایا جائے جس کے تحت کمیشن بنے جو بااختیار اور صرف وہ تحقیقات نہ کرے بلکہ تحقیقات کے نتیجے میں سزاؤں کا بھی تعین کرے اور لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے سامنے رکھا ہے غنی صاحب. میں مہمانوں کی اجازت سے کوئک بریک شامل ناظرین شفقت محمود صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. یہ جو نقطہ غنی صاحب نے اٹھایا ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن اس وقت جو بھی بنے گا وہ 1956 کے ایکٹ کے تحت بنے گا, اور وہ اگر پہلے بے اختیار تھا سو اب بھی بے اختیار ہی رہے گا, اس لیے پیپلز پارٹی کا سینٹ میں جو بل ہے اس کی منظوری ضروری ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ پاناما معاملہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ جانے کے باوجود پاکستان میں سیاستدانوں کے روزمرہ بیانات میں شد و مد کے ساتھ زندہ ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے پورٹس اینڈ شپنگ اور نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب سینیٹر میر حاصل خان بزنجو صاحب. بزنجو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاناما معاملہ سر اب سپریم کورٹ میں ہے اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب نے اس معاملے پر یوم تشکر منا لیا, لیکن اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اپوزیشن کر کے دکھائے گی. ابھی اعتزاز صاحب سینٹ میں کہہ رہے تھے کہ وہ جو بل ہے پاناما انکوائری اسے منظور کیا جائے. بلاول بھٹو نے آج کہا وہ بل نہیں ہوگا تو کمیشن نہیں چلے گا, کمیشن نہیں چلے گا تو حکومت کی جمہوریت نہیں چلے گی, حکومت نہیں چلے گی. تو سر اس کا مطلب ہے ایک قانونی اور سیاسی دونوں حوالوں سے حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے پاناما معاملہ. میرے خیال میں دیکھیں پاناما پہ جو ٹی او آر ہے, میں اس کا ممبر بھی رہا, ہم نے 2 مہینے نیگوسیشن بھی کی, اور اس میں جو بنیادی اختلاف ہے نہ وہ پہلے ختم ہوا ہے نہ اب ختم ہوگا. جو اپوزیشن کا یہ ہے کہ آپ یہ بات نواز شریف ایکسپٹ کر لے کہ جی میں اس میں شامل ہوں, اور نواز شریف کہتا ہے کہ جب میرا اس میں نام نہیں ہے, اگر کہتے ہیں کہ میرے بچوں کے انوالومنٹ ہے, جب آپ اس کو کیا کریں گے, تحقیقات کریں گے تو میرا نام آ جائے گا. ان کا یہ ہے کہ نہیں جی آپ کہیں کہ میرا نام ہے. تو
تو میرے خیال میں اس کو الٹیمیٹلی جو جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے الٹیمیٹلی ٹی آر سپریم کورٹ ہی بنانے ہوں گے، کیونکہ ہم دونوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈنگ دی ہے کہ اگر دونوں کے ٹی آرز پہ ایگریمنٹ ہوتی ہے تو کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی تھی خورشید شاہ کے گھر پہ ہم نے ان کو یہ آفر دیا تھا، جو 3 مطالبات تھے وہ تو خیر اتنے اہم نہیں تھے، 4 مطالبات ٹی آر کا تھا، تو ہم نے وہاں بھی کہا تھا کہ ہم اس پہ دوبارہ آپ سے بات کرنے کو تیار ہے تاکہ مشترکہ ٹی آرز دیں، مگر اگر نہیں بنتے ہیں تو 3rd آپشن موجود ہے جو سپریم کورٹ کا، جو وہ اپنے ٹی آر بنا کے بھیجے گا، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ، چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو۔ ٹھیک ہے، بس جب ہم نے پروگرام میں اس پر بھی بات کی کہ پیناما معاملہ، کرپشن اہم ایشوز ٹھیک، لیکن اور بہت سے اہم ایشوز خصوصاً جن میں امن و امان کا ایشو ہے بظاہر ان سے صرف نظر ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اور بھی مطالبات ہیں، کہتے ہیں وزیر خارجہ لگائیں، سی پیک پر تحفظات دور کریں، پارلیمانی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی تشکیل نو کریں۔ سو یہ کرنا ہے حکومت نے، آپ نے کیا سوچا اس بارے میں؟ دیکھیں جب وہ پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ ہو رہی تھی جس میں پی ٹی آئی بھی تھا، پیپلز پارٹی بھی تھا، ہم سب وہاں موجود تھے، وہاں پہ اس بات کو جو کمیٹی کی بات ہے وہ اوور سائٹ آف دا پارلیمنٹ آن دا سیکورٹی پرابلمز، یہ اس سے پہلے یہ موجود تھا اور میں خود اس کا ممبر تھا۔ اس کا وہ کون اللہ بلا کرے مولانا فضل الرحمان بھی ممبر تھا، میں بھی ممبر تھا، اسحاق ڈار بھی ممبر تھا، اور ادھر سے جو ہے رضا اس کا چیئرمین تھا۔ اور اس دن مطالبہ کیا کس نے، بلاول نے، تو پرائم منسٹر نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم اس کو کر لیں گے۔ اور میرے خیال میں وزیر خارجہ والا ایشو بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، یہ کمیٹی بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، سی پیک پہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، معاملہ آ کے جا کے رکے گا 4تھے مطالبے پہ کہ 4تھے مطالبے باقی 3 ہیں، پھر وہ تو کر ڈالیے نا، جو 3 ہو سکتے ہیں نہیں وہ کر لیں گے۔ نہیں وہ تو ہم نے جب جس دن لاسٹ ہماری خورشید شاہ کی میٹنگ ہوئی اس میں اسحاق ڈار، ہم رفیق سعد، میں تینوں موجود تھے، ہم نے کہا جی یہ مطالبہ تو ہم آپ کے کر لیں گے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ یہ نارمل سی چیزیں ہیں جو ہونی بھی چاہیے، مطلب میں اس کے حق میں ہوں کہ اوور سائٹ کمیٹی ہونی چاہیے۔ باقی 3 مطالبات پر یقین دہانی حکومت کروا چکی ہے پیپلز پارٹی کو؟ جی ہم نے بالکل اس میٹنگ میں ہم نے کو کہا ہے کہ ہم ان کو کریں گے۔ چلے سر، لیکن بہرحال وہاں مطالبہ پھر بھی اسی تواتر سے کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے سر، یہ کوئٹہ میں جو بیک ٹو بیک 2 واقعات ہوئے بزنجو صاحب، پہلے وکلا پر، پھر پولیس ٹریننگ اکیڈمی پر، پیپلز پارٹی شدید تنقید کر رہی ہے حکومت پر کہ نیشنل ایکشن پلان نہیں چل رہا ہے آپ لوگوں سے۔ آپ بتانا چاہیں گے کہاں غلطی ہو رہی ہے حکومت سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم نے ایک جب ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ہم نے ایک خاص قسم کی ایس او پی بنائی تھی، پولیس کو ہم نے تھوڑا فری ہینڈ دیا ہوا تھا جس سے چیزیں بہتر ہوئیں، امپروو ہوئیں، اور پھر سردا صاحب آئے، کچھ عرصہ اس پہ چلا، مگر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو 2 سائیڈ ہیں وہ ایک بار پھر ہمیں ویک نظر آ رہے ہیں۔ ایک انٹیلیجنس سائیڈ، کیونکہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے بغیر آپ ان قسم کے واقعات کو نہیں روک سکتے۔ دوسرا جو ہے اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پولیس کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا، پولیس کو دوبارہ آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، اور وہ اس قسم کی جو نیگلیجنس ہوئی ہیں، جیسے وہ آپ نے سارے کیڈٹس کو بٹایا اور ایک آدمی اس کے ساتھ بٹایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑا نیگلیجنس ہے، جو سارے پہلے جو پورا سسٹم تھا اس میں تھوڑا شاید کمزوری آ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ بہرحال یہاں توجہ دینا ہوگی، امپروومنٹ ہمیں بہرحال یہاں لانی ہے۔ جانے سے پہلے بزنجو صاحب، یہ جو ابھی ایک شپ بریکنگ کے دوران ایک انتہائی افسوسناک واقعہ، قیمتی جانیں گئیں، آپ خود وفاقی وزیر ہیں پورٹس اینڈ شپنگ کے، سو ٹیک اوے کیا ہے بزنجو صاحب اس واقعے کے بعد؟ کوئی ہمارے بہتر کر سکتے ہیں ہم صورتحال ان لوگوں کے لیے جو شپ بریکنگ میں انوالوڈ ہیں؟ مزدوروں کے حوالے سے بات کروں سر، ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کا ہمارے منسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کمپلیٹلی پروونشل سبجیکٹ ہے، اور یہ بلوچستان کا ایک اتھارٹی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی نہیں، ایک اتھارٹی ہے جسے BDA بولتے ہیں، بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے انڈر چل رہی ہے۔ ہمیں تو خیر پہلے بھی علم تھا، ہم جب خود حکومت میں تھے تو ہم نے کوشش کیا اس کو بہتر کرنے کی۔ اس کے بعد یہ مالکان کو 1-2 دفعہ بلایا گیا ہمارے وقت میں کہ بھائی آپ چیزیں بہتر کریں، آپ لوگ اربوں روپے یہاں سے کما رہے ہو، اور لوگوں کے لیے کچھ چیزیں کریں۔ مگر ابھی میں جب اس PM کے کہنے پہ کل میں وہاں پہنچا تو آپ یقین کریں کہ وہاں کوئی حکومت موجود ہی نہیں تھی، وہاں مالکان کی راج ہے، اور جو ان کا جی چاہتا ہے کر رہے ہیں، یہ نہ کسی سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں،
मतलब अगर मजदूर अंदर जाते हैं तो उनको 3 सर्टिफिकेशन के बाद जाना पड़ता है, BDA का, एनवायरनमेंट का और लेबर का। और वो उन्होंने कहा जी हमें तो लेते ही नहीं हमसे। और मालिकान, सीधी सीधी बात है, मालिकान जो है मंथली भत्ता इनका लगाया हुआ है और इस भत्ते पे चल रहे हैं। वहाँ जंगल का कानून है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ डिस्पेंसरी तक नहीं है प्रॉपरली, कोई फायर ब्रिगेड वहाँ पे मौजूद नहीं है, आग बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं होता है इधर। यहाँ पे एक ख़ास किस्म का फोम इस्तेमाल होता है जो आग लगने के बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने लेके दिया है। मैं हैरान हूँ, जब इनके जो चेयरमैन है एसोसिएशन के, कल मैंने उससे बात की, उसने कहा जी जो बर्न क्या है लोग हैं कराची में, हम सब उनका इलाज कर रहे हैं। जब मैं आज उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो इलाज ही फ्री है, यहाँ तो वो जो मालिकान है उनने तो कुछ भी नहीं किया है। तो सब बड़ी क्रिमिनल सूरत हाल है मैं समझता हूँ वहाँ पे। और हमने अपनी रिपोर्ट जो बनाई है प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं, जो उसने हमसे मांगी है, और दूसरी दोनों कमेटियाँ साथ साथ काम कर रही है। मेरे ख्याल में इधर आवे का आवाज़ जो बिगड़ा हुआ है, इसको असर नौ देखना पड़ेगा, इसके लिए नई सेटअप बनानी पड़ेगी, वरना ये मामला इस तरह नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया। मीर हासिल खान बजिंजो साहब हमसे नाज़रीन बात कर रहे थे, और जहां एक तरफ वो बता रहे थे कि किस तरह जब आप पाकिस्तान में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं, मज़दूरों के हवाले से मुश्किलात, SOPs का ना होना, हिफाजती इक़दामात का, तिब्बी सहूलियात का ना होना, उनकी दानिश में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, बड़े पैमाने पर इस्लाह अहवाल की ज़रूरत है। वहीं अहम बात सियासी एतबार से ये भी कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जिन 4 मुतालबात का बार बार हवाला दे रहे हैं, उनमें पैनामा इंक्वायरी बिल को छोड़कर बाकी 3 मुतालबात मंजूर करने की हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी पीपल्स पार्टी को करवाई जा चुकी है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।